الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يعمل سوءا، اور جو کوئی عمل کرے برا، او یظلم نفسہ، یا ظلم کرے اپنی ذات پر، ثم یستغفر اللہ، پھر استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کمائے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، بس بے شک اس کی کمائی اسی کی ذات پر ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کوئی کمائے خطا یا گناہ، ثم یرم بہ بریئا، پھر الزام لگائے اس کے ساتھ اس شخص کو جو بری ہے، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، پس یقیناً اس نے اٹھا لیا بہتان اور واضح گناہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النساء کا 16واں رکوع، آیت نمبر 110، 111 اور 112 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتاب حق کے ساتھ ہی فیصلہ کیجیے اور کبھی خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اور یہ خیانت کرنے والے لوگوں سے تو چھپ جائیں گے لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے. اور تم ان کی طرف سے دنیا میں تو جھگڑا کر لو گے، لیکن قیامت والے دن بارگاہ الہی میں کون جھگڑا کرے گا ان کی جانب سے. آج کے سبق میں ایسے خیانت کرنے والے یا گناہ کرنے والوں کو کہا کہ غلطی اگر ہو جائے تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اپنی غلطی پر بہانے بنا کر اپنے آپ کو بری و ذمہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ رب العزت کے رحمت کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، اور ہر وقت کھلا ہے موت سے پہلے. تو اس رحمت کے دروازے سے
فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، مثلا چوری کرے تو یہ ہو گئی برائی، یظلم نفسہ الٹا اس پر جھوٹی قسمیں کھائے اور گواہیاں دے، یہ ہو گیا اپنی جان پر ظلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جس نے گناہ کیا، زیادتی کی، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگے، تو یجد اللہ غفور الرحیم، بارگاہ الہی میں جب پیش ہوگا تو اللہ کو غفور الرحیم ہی پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان الفاظ پہ غور کرو، اللہ نے یوں نہیں فرمایا جب استغفار کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، بلکہ فرمایا یجد اللہ، اللہ کو پائے گا، بارگاہ الہی میں جب آئے گا تو اللہ کو پائے گا غفور الرحیم، وہ پہلے سے بخشنے والا، وہ پہلے سے مہربان اور رحمت کا دروازہ کھول کر بیٹھا ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص باہر سفر پر گیا ہو اور اس کے اہل خانہ انتظار میں ہوں اور ایک دن اچانک وہ واپس آ جائے تو گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، جیسے اس گھر کے اندر خوشی ہوتی ہے ایسے ہی ایک بندے کی توبہ کرنے سے اس کا رب بھی خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اپنے بندوں پر، چنانچہ ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ گار بندوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارا رب تم سے کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تم نے نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک تمہارا رب سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر تیرے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت بھی بہت زیادہ ہے، توبہ تو کر، مجھ سے معافی تو مانگ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تیرا رب تیرے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شیخ عطار نے کہا بردر آمد بندہ بگو ریختہ، آب روئے خود باعثیاں ریختہ، مغفرت دارد امید از لطف تو، زیاں کے خود فرمود لا تقنطو، فرمایا یا اللہ تیرے دربار پر بھاگا ہوا غلام آ گیا ہے، جیسے کسی کا غلام چھپ کر کے بھاگ جائے پھر باہر چلا جائے، آگے کسی دشمن کے ہتھے لگ جائے، وہ اس کو مارے بھی، پیٹے بھی، کام بھی کروائے، طرح طرح کی اذیتیں بھی پہنچائے، اسے تب احساس ہو جہاں سے میں بھاگ گیا وہ میں نے بڑی غلطی کی ہے، مجھے وہیں واپس لوٹنا چاہیے۔ پھر کچھ عرصے بعد کہیں اس ظالم کے ظلم سے اس کو موقع ملا تو بھاگ کر اپنے مالک کے پاس آیا اور آ کے ہاتھ جوڑ لیے کہ مجھے معاف کر دے، میں جو تیرا در چھوڑ کر تیرا گھر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا نا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، باہر گیا ہوں، خوار ہوا ہوں، ذلیل ہوا ہوں، اب واپس پھر تیرے پاس آ کے معافی مانگتا ہوں۔ شیخ عطار کہتے ہیں بردر آمد بندہ بگو ریختہ، جیسے بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کے گھر لوٹ آتا ہے نا اور پھر اس کے پاؤں پڑ جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اے اللہ میں بھی اسی طرح شیطان کے ہتھے چڑھ گیا تھا اور نفس کے ہاتھوں میں بھی گمراہ ہوا، میں بھی ذلیل ہوا، میں بھی بہت خوار ہوں، یا اللہ بڑے دھکے کھائے ہیں، بڑی مارے کھائی ہیں نفس اور شیطان کے ہاتھوں، اب واپس پلٹ کے تیرے در پہ آ گیا ہوں، آپ روئے خود باعثیاں ریختہ، گناہوں کی وجہ سے عزت کی چادر کو تار تار کر کے آ گیا ہوں، خوار ہو کر آ گیا ہوں، مغفرت دارد امید از لطف تو، زیاں کے خود فرمود لا تقنطو، اے اللہ بس صرف تیری رحمت کی امید لے کر آیا ہوں، کیونکہ تو نے خود فرمایا لا تقنطو من رحمت اللہ، اس آیت کا سہارا لے کر آیا ہوں، تیری رحمت کا سہارا لے کر آیا ہوں، تیرے بنا سہارا کون،
تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، مجھ سے ہو کیسے تعریف تیری، مجھ سا ہے ناکارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، کر لو نیکی موقع ہے آئے گا یہاں دوبارہ کون، حق کی رب نے توفیق دی گیلانی بیچارہ کون، اے اللہ تیرے در پہ آیا ہوں اور یہ سمجھ کر آیا ہوں تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے یا اللہ تیرے بغیر، بس تو ہی ایک آسرا ہے، تیری رحمت کے سہارے پر تیرے دربار پہ معافی مانگنے کی نیت سے آیا ہوں، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے کیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، نہیں، اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں یا اللہ اور تو اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس طرح آئے میرے در پہ آئے مجھ سے معافی مانگے یجد اللہ غفور الرحیم، اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہوگی، تیرے رب کے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، تو جب آئے گا تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہی ہوگا، بڑے بڑے گناہ گاروں کو اس کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور پھر یوں معاف کر دیتا ہے، یوں معاف کر دیتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی گناہ گار ہے جو آج نیکی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا ہے، یہ وہی گناہ گار ہے جس کو لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے تھے، لیکن آج جب بارگاہ الہی میں آیا اور پھر توبہ کی اور پھر رب کا قرب ایسا نصیب ہوا کہ آج وہ چلتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ بن کر چل رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، اس بندے کو مبارکباد دو جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں 100 دفعہ روزانہ اپنے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، وہ معصوم نبی 100 دفعہ استغفار کرے اور ہم گناہ کر کر کے استغفار کا دھیان نہ آئے، اللہ ہمیں بھی استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے برا عمل کیا یا اپنی جان پر زیادتی کی، ثم يستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کی، پھر اللہ سے معافی مانگی، تو یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو غفور الرحیم ہی پائے گا، بخشنے والا مہربان ہی پائے گا۔ جیسے ایک بوڑھا شخص جب ہر طرف سے مایوس ہو کر نا بارگاہ الہی میں توبہ طائب ہوتا ہے، یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ ہے جس نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، آج ساری زندگی کی خطائیں جمع کی ہوئی ہیں اور خطائیں جمع کر کے کہتا ہے یا اللہ آج اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک اس کا روح حلق تک نہ پہنچے، اس سے پہلے جب آئے اس کے دربار پہ وہ تانا نہیں دیتا کہ اب تجھے یاد آیا۔ ہمارے یہاں مثال مشہور ہے جی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ ہمارے یہاں مثال ہے، رب کے یہاں یہ نہیں ہے، رب یہ نہیں کہتا کہ اتنا عرصہ تو نے گناہ کیا اب میرے سامنے کیوں ہے، رب کہتا ہے آ تو گیا ہے نا میرے سامنے۔ شیطان نے کہا تھا جب اللہ نے اس کو ملعون قرار دیا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو خواہشات میں مبتلا کر کے یا اللہ تجھ سے دور کروں گا۔ رب نے کہا اچھا میں بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آدم کا بیٹا جب بھی مجھ سے معافی مانگے گا میں فوراً اسے معاف کر دوں گا، تو لگا لے اپنا زور جو کچھ کرنا ہے، تو گناہ کروائے گا، وہ ایک بار بھی میرے در پہ آ کے معافی مانگے گا نا تو میں اللہ سارے ہی معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، ہے کوئی ایسا مہربان جس نے اپنا تعارف ہی یوں کروایا رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ اور باقی صفاتی نام، اور صفاتی ناموں میں
جو اللہ کے ذاتی نام جیسا نام ہے وہ رحمان ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. اللہ کہو یا رحمان کہو، جو بھی کہو اس کے اچھے نام ہیں، لیکن رحمان کو اللہ نے اپنے ذاتی نام کے ساتھ جوڑا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ. اللہ کفار پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان بدبختوں کو جب کہا جاتا ہے رحمان کا سجدہ کرو، کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کون ہے؟ وہ اللہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ رحمان کون ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ رحمان کون ہے؟ جیسے یہ پوچھنا غلط ہے کہ اللہ کون ہے، ایسے یہ پوچھنا بھی غلط ہے رحمان کون ہے. ہر ایک کو پتہ ہے جو اللہ ہے وہی رحمان بھی ہے، وہی رحمان بھی ہے. تو اتنا مہربان جس نے اپنا ذاتی نام اللہ اور اپنا صفاتی جو ذاتی نام کی طرح بنا دیا وہ رحمان، رحمت کرنے والا. اور فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. میرا غضب بھی ہے لیکن میری رحمت میرے غضب پر بھی وسیع ہے، اور تیرے گناہ بھی ہیں لیکن میری رحمت تیرے گناہوں پر بھی وسیع ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز پر میری رحمت وسیع ہے. تو بوڑھا آدمی زندگی گناہوں میں گزار دی، خطاؤں میں گزار دی، کبھی جوانی اور کبھی جناب مال و دولت کی عیاشیاں اور کبھی پتہ نہیں کیا، اور نفس کے ہاتھوں مرغوب اور مغلوب اور مجبور، اور آج بڑھاپا آ گیا اور ہاتھوں کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، وجود میں ریشہ طاری ہو گیا، اولاد بھی منہ موڑ گئی، دوست احباب بھی چھوڑ گئے، جیب خالی ہو گئی، تنہائی میں کونے میں بیٹھا ہوا، کوئی پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بوڑھے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی جی بہلانے کے لیے اس کے ساتھ دعا سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ گھر کے کمرے میں بالکل اکیلا اور تنہا بیٹھا ہوا. دل میں خیال آیا ساری زندگی نفس کے پیچھے لگا رہا، مال و دولت کی عیاشیوں میں لگا رہا، کسی کو نہیں بلایا. آج سب چھوڑ گئے، جس کو نہیں بلایا آج اس کو بلا کر کے تو دیکھوں نا. اندر سے آواز آئی اگر اور کوئی نہیں ہے تو رب تو ہے نا، اس کو بلا. اور یہ بوڑھا گناہ گار کپ کپاتے ہاتھ اٹھاتا ہے، لرزتی زبان کے ساتھ بارگاہ الہی میں 10 برسہ سوال کرتا ہے میرے مالک زندگی خطاؤں میں گزار دی ہے، زندگی تیری نافرمانیوں میں گزار دی ہے، آج سب چھوڑ گئے یا اللہ، لیکن تو نہیں چھوڑتا نا. اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے رب نے کہا میرے محبوب مجھے اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے. اب چاہیے تو یہ اس کو دھتکار دوں کہ زندگی ساری تو نے کبھی مجھے پکارا نہیں، تہجد کے وقت رات کو میں نے آواز دی، ہے کوئی توبہ کرنے والا اسے معاف کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق دوں، ہے کوئی سوالی آئے تو صحیح نا، مجھ سے مانگے تو صحیح، میں خود منانے اور معاف کرنے آ گیا ہوں. لیکن تو نہ اٹھا، پھر فجر کو بلایا تو نہ آیا، پھر ظہر کو بلایا، پھر عصر کو بلایا، پھر مغرب کو، پھر عشاء کو، اگلی رات پھر بلایا. یوں تیرے 70 سال گزر گئے. 70 سال میں یوں بلا رہا ہوں، باپ بیٹے کو بلائے اور بیٹا نہ آئے، اگلی دفعہ باپ اس بیٹے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور رب العالمین وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں زمین میں جس کی کبریائی کا ڈنکا بجتا ہے، وہ 70 سال گزر گئے، صبح شام بلا رہا ہے اور تو اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا لمبا عرصہ اور تو غفلت میں پڑا ہوا ہے غافل انسان. آج بڑھاپے میں جب کوئی تجھے منہ نہیں لگاتا پھر بھی وہ کہتا ہے آ جا مجھ سے تو معافی مانگ، میں آج بھی تجھے معاف کر دوں گا. یجد اللہ غفور الرحیم، رب کے سامنے جو آئے گا استغفار کرے گا اللہ کو غفور الرحیم ہی پائے گا. سبحان اللہ. اس لیے فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، جو کوئی برا عمل کرے گا یا اپنی جان پر ظلم کرے گا پھر استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ سے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو جب بھی پائے گا غفور الرحیم ہی پائے گا، معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہی پائے گا.
وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا اور جس نے گناہ کمائے فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ اس کا کسب اسی کی ذات پر آئے گا، گناہوں کا وبال اپنے اوپر آئے گا، خود ہی اپنے آپ کو برباد کرے گا۔ اگر گناہ کیا تو دل سے سیاہ نقطہ لگا، پھر کیا تو اور لگا، پھر کیا تو اور لگا، ارے توبہ کر تاکہ یہ دھل جائے، نہیں کرے گا تو دل سیاہ ہو جائے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تو علم والا ہے، حکمت والا ہے، وہ دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے خیالات کو بھی جاننے والا کون؟ اللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا آگے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً جو گناہ کرے اور توبہ کرے تو اس کے لیے بخشنے والا ہے، لیکن جو بد نصیب گناہ کرے اور الزام دوسروں پہ لگاتا رہے، الٹا اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے لیے کہاں سے بخشش آئے گی؟ اس کو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے جو معافی کا ہے طلبگار ہی نہیں ہے؟ عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کا عذر اور بہانہ یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی نے گناہ کی نا، غلطی کی، چلو معافی مانگے اور اقرار تو کرے نا کہ میں نے غلطی کی ہے، کہنے جی اصل میں مسئلہ یوں تھا اور اصل میں یوں تھا، جیسے ہم اکثر یہی کرتے ہیں اپنے گناہوں کے بہانے۔ نماز کو نہیں پڑھی، وہ جی میں تو بالکل کبھی چھوڑتا نہیں ہوں، اصل میں یہ تھا کہ مہمان آ گئے تھے۔ یہ کیوں نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے گناہ کیا؟ اپنے گناہ پہ بہانے، اپنے گناہ پہ بہانے اور عذر پیش کرنا یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کا اقرار کرنا، یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اپنی غلطی کا جو اقرار نہیں کرتا اس سے معافی کیا مانگنی ہے؟ اس لیے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا جس نے خطا کی یا گناہ کیا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا پھر الزام اس پہ لگایا جس نے کیا ہی کوئی نہیں، جیسے کہ گزشتہ واقعے میں آپ نے سنا نا، چوری خود کی، ذمہ کسی اور کے لگا دی۔ الٹا جناب اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، انہیں جی نہیں سارا قصور تو اس دوسرے پہ ڈال رہا ہے۔ اللہ فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا اس نے کیا کیا؟ بہتان اور واضح گناہ، اس نے بہتان اور واضح گناہ، اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، الزام دوسرے پہ لگانا ہے، اس کو کہاں اللہ معاف کرے گا؟ اللہ کے سامنے آئے، غلطی کا اقرار کرے، معافی مانگے، تب بخشا جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ میں بہتان سے، دوسرے پہ الزام تراشیوں سے محفوظ فرمائے۔ بڑے کبیرہ گناہوں میں بہتان بھی ہے، سورۃ النور میں ہے نا، والذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ تو کسی پر بہتان باندھنا یہ کوئی معمولی جرم تو نہیں، غیبت کرنا یہ اتنا سخت گناہ ہے، غیبت کرنا، اور جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے تو بہتان تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت یہ ہے ایک آدمی کے اندر ایک غلطی موجود ہے اور میں جناب ڈسکس کرتا رہوں، لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہوں، یہ تو ہے غیبت، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک آدمی نے اس کے اندر وہ غلطی ہے ہی نہیں اور میں اپنی طرف سے جناب الٹا اس پہ الزام بھی لگا رہا ہوں، یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا اللہ نے گناہوں سے محفوظ فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ جو کوئی برا عمل کرے یا ظلم کرے اپنی جان پر ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر اللہ سے استغفار کرے یجد اللہ غفورا رحیما تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان۔ وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا اور جس نے گناہ کمایا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ بس بے شک اس کی کمائی اسی کی ذات پر لوٹے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا اور جس نے خطا کمائی یا گناہ کمایا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا پھر الزام لگایا اس کو جو بری تھا
فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، یقیناً اس نے بہتان اور واضح گناہ اٹھائے۔